سکتی ہے. اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہے، FIR ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے. اور آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں گے. السلام علیکم. اس وقت پاکستان کی ریاست اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر کسی سے لڑ رہی ہے، اور اس وقت بھی وہ بلوچستان کی خواتین سے اسلام آباد میں لڑ کر اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کی کمزور ترین ریاستوں میں شاید کوئی ریاست ہے تو وہ پاکستان ہے، جہاں ان کو ایک بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، ایک خاتون سے بھی ڈر لگتا ہے، ایک سابق وزیر اعظم سے بھی ڈر لگتا ہے، ایک چیف جسٹس سے بھی ڈر لگتا ہے. اگر ان کو ڈر نہیں لگتا تو کسی شاید طالبان کے ترجمان سے نہیں لگتا، جن کو وہ آزاد کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ موج مناؤ. اور یہ وہ ریاست ہے جو اپنے بچوں کو اب خود کھا رہی ہے. ہم اپنے بڑوں سے بہت کچھ سنتے آتے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا، اور آج بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے پاکستان پہ کوئی ایسا کرشمہ، ایسا معجزہ ہو کہ یہ ملک آگے چلے اور پھلے پھولے. جس طرح سے بنگلہ دیش سے نحوست ٹری ہے کہ اس طرح سے اگر یہ نحوست یہاں سے بھی تھوڑی سی ٹل جائے تو شاید پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش کرے. بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن آج میں ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کے بارے میں بات کروں گا. یہ لڑکی تقریباً 1 مہینہ پہلے بلوچستان سے نکلی ہے، 26-27 دن ہو چکے ہیں، اور ان میں سینکڑوں خواتین ہیں جو نوجوان ہیں. اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو گوادر سے ہوتے ہوئے جب پنجاب جو ہے وہاں داخل ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ریاست نے تشدد کیا. ڈیرہ غازی خان میں جب ان کے راستے روکے گئے تو پھر وہاں کے جو بلوچ ٹرائب کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو کوہ سلیمان کی پٹی ہے یہ پہلے بلوچ ریاستوں میں شمار ہوا کرتی تھی تاریخی طور پر، اور بعد میں پھر جب پاکستان بنا تو پنجاب میں شامل ہو گئی. تو اس طرح سے ایک بڑا صوبہ بنایا گیا، اور اس صوبے کے بارے میں ویسے تو ہمارے پاس بہت ساری معلومات ہے، لیکن یہ معلومات ایک عام پنجابی اسپیکنگ کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اس طبقے کے خلاف ہے جو پاکستان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور بہرحال اس ڈی جی خان میں جب یہ داخل ہوئے اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو ڈی جی خان کے بلوچوں نے بڑی مزاحمت کی. ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ نکل آئے، اور جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، یا جس طرح کا ایک ماحول گرما گرم نظر آ رہا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ بالکل ابھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے. اس ریاست کو ہر بلوچستان کے بچے سے خوف ہے، ہر سندھ کے بچے سے خوف ہے، ہر KPK کے بچے سے خوف ہے، ہر پنجاب کے بچے سے خوف ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی آزادی دیں، ہمیں سانس لینے کی آزادی دیں، ہمیں اپنے وسائل اور ہمیں اپنے نمائندے منتخب کرنے کی آزادی دیں. تو شاید ان کے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. جب یہ ریاست سابق وزرائے اعظم کو نہ بخشے، جب ریاست جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہ بخشے، تو میرے خیال میں آسان سی بات ہے کہ بھائی وہاں بیٹھ کر حق کی بات کرنا اور آزادی کی بات کرنا. میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یا کوئی آپ کسی ایک ہمارے پاس تو سندھی میں کہاوت ہے ببرن کھاں بیر گھرن کے برابر. وہ یہ بات ہے کہ جب آپ ایک درخت آپ کو پھل دے گا ہی نہیں تو اس سے آپ پھل کی امید رکھتے ہو. تو اس طرح کی یہ صورتحال ہے. اب یہ بچی جو ہے ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ، یہ اس وقت اسلام آباد میں پہنچی ہے. تو وہاں ریاست جو اصل ریاست ہے، کسی ڈپٹی کمشنر کی، کسی وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی کیا مجال ہے کہ اس طرح سے بچوں پر، بچیوں پر، خواتین پر تشدد کرے، ان کے اوپر واٹر کینن استعمال کرے، آنسو گیس استعمال کرے، ان کے سروں سے دوپٹے چھین کر انہیں سر عام ان کی تذلیل کرے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں جو پہلے ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب عمران خان صاحب کے اوپر یہ معاملہ آیا اور اس کے بعد پنجاب کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یا پورے پاکستان میں یہ جو معاملہ پھیلا ہے، اس کے بعد عام پنجابی بھائی کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اصل ریاست کون ہے. اور یہ ریاست جو ہے اس وقت خواتین سے لڑ کے مزید ان کو مضبوط کر رہی ہے. یہ ریاست کی قیام پاکستان سے لے کر بیوقوفی ہے کہ جس بندے کو شاید گلی محلے کے 4 لوگ جانتے ہوں، ریاست اس کو اٹھا کر، اس کو غائب کر کے، یا اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر کے دنیا میں مشہور کر دیتی ہے، اور اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جو تحریک ایک کونے میں ہوتی ہے، ریاست اس تحریک کو اس طرح سے کچل کر مشہور کر دیتی ہے کہ وہ گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں پھیل جاتی ہے. یہ لانگ مارچ سندھ کے اندر نئی بات نہیں ہے. سکھر سے لے کر کراچی تک لانگ مارچ ہوتے رہے،
کشمور سے لے کر کراچی تک کمو شہید پر دھرنے لگ چکے ہیں، لیکن اب یہ میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا لانگ مارچ ہے بلوچستان میں۔ ماما قدیر بلوچ کے بعد یہ جو لانگ مارچ ہے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی بلوچستان کے لوگ مکران سے نکل کر اسلام آباد تک کبھی نہیں گئے ہوں گے۔ میرے خیال میں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے یا وہ خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے شاید تربت شہر بھی کوئی مشکل سے دیکھا ہو، یہ پہلی بار اپنے پاؤں پر چل کے لانگ مارچ نکال کے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم مارو گے ہم نکلیں گے۔ ان کا یہ نعرہ ہے، ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں آ کے بات کرتا ہوں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد، نوجوان، یہ سارے اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری نسل کشی بند کرو۔ یہ سندھ کا مطالبہ بھی رہا ہے، کے پی کا بھی مطالبہ رہا ہے۔ جہاں جہاں ظلم اور بربریت ہے وہاں صرف لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ وہ ریاست ہے جو کشمیر کے مظالم پر، فلسطین کے مظالم پر یا دوسرے ممالک میں اسپیشلی انڈیا کے اندر خالصتان موومنٹ کی تو حمایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ موومنٹ ہونی چاہیے۔ مطلب پرائے گھر میں آگ لگنے پر جو ریاست خوش ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے اندر اگر حق مانگنے والے لوگوں کو جب اٹھتے ہیں تو ان کو کچلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو میں کروں تو ٹھیک ہے اور دوسرا کرے تو خراب ہے۔ آپ کشمیر کے حقوق کی بات کر سکتے ہو، لیکن آپ سندھ اور بلوچستان، کے پی اور پنجاب کے حقوق کی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ آپ اس ملک کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر فتنہ اور فساد کی تو حمایت کر سکتے ہو، لیکن آپ اپنے ملک کے اندر کسی بچی کو یہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم بند کرو۔ یہ ریاست ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ یہ جو ہیروز ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں؟ اگر انڈیا کا فوجی مر جائے تو ہمارے والے کہتے ہیں کہ جہنم واصل ہو گیا، اور اگر پاکستان کا فوجی مر جائے تو کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا۔ تو شہداء بھی الگ ہوتے ہیں، ہیروز بھی الگ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر ملک کے مسائل بھی الگ ہوتے ہیں۔ اگر خالصتان اس کو موومنٹ کو کچلنا چاہتی ہے یا کسانوں کی موومنٹ کو کچلنا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے ریاست ہے ہماری، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں؟ جب ہم دوسرے ممالک کے اندر ہونے والی ناانصافیوں پر چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس پر اگر کوئی آواز اٹھائے تو ہم ان کے لیے کشمیر اور کربلا بنا دیتے ہیں، تو ہماری ریاست تو یہ شروع سے لے کے غلطیاں کرتی آ رہی ہیں۔ جی ایم سید نے 25 سال، باچا خان کو جیلوں میں ڈالا گیا، نواب خیر بخش مری کو سزائیں دی گئیں، نواب اکبر بگٹی کو کوہلو کے پہاڑوں میں بم مار کر وہاں شہید کر دیا گیا، بالاچ مری کو مارا گیا، بشیر قریشی کو مارا گیا۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو انہوں نے بخشا ہے؟ ان کے بھائیوں کو گاڑی کے اندر جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ ارشد شریف کو کینیا میں جا کے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا؟ اگر سچ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں غدار ہیں۔ یہ وہ ہم غدار ہیں جو صرف اور صرف ہم سویلین ہی غدار ہیں، نان سویلین پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر پراپرٹیز خریدے، دنیا کے اندر اپنی فیملیز کو شفٹ کرے، پاکستان کو لوٹے اور باہر چلا جائے، اس کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کرنا ہے تو افتخار چودھری کو بالوں سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھانا ہے، یہ ہے ریاست۔ اگر گرفتار کرنا ہے تو عمران خان کو عدالت کے اندر سے بالوں سے گھسیٹ کر اور ان کے کپڑے پھاڑ کر اس کو جیل تک بھیجنا ہے، یہ ہے ریاست۔ اگر سزا دینی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو جیسے وزیر اعظم کو آپ تختے دار پہ لٹکا دیں، یہ ہے ریاست۔ لیکن اگر پکڑنا نہیں ہے تو کسی جرنیل اور کرنیل کو نہیں پکڑنا ہے۔ اگر گرفتار نہیں کرنا ہے تو کسی اس بندے کو گرفتار نہیں کرنا ہے جس کے پاؤں میں لانگ بوٹ ہے۔ یہ ایک واضح تفریق ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں تمام سیاسی پارٹیوں کی بات کروں گا، جو بھی پارٹیاں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے آصف زرداری ہو، ان تمام لوگوں نے اپنے اختیارات، اپنے سارے معاملات جھولی میں ڈال کے دے دیے ہیں کہ آپ ہمیں ننگا کرو، ہمیں ذلیل کرو، ہمیں مارو، ہمیں کچھ بھی کرو، ہمیں اقتدار دو۔ اگر اقتدار نہیں دو گے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ انقلابی رہنما بن جائیں گے۔ یہ سارے لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے پاس گروی رکھا ہے، اس لیے وہ 4-5 لوگ پورے ملک کے 22 کروڑ لوگوں پر
حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ملک کے اندر حقیقت ہے۔ اگر سندھ کے اندر آئیں گے تو سندھ کے اندر بھی یہی حالات ہیں۔ آپ ان کی مرضی کے بغیر کوئی سیاست نہیں کر سکتے، ان کے مرضی کے بغیر آپ سانس نہیں لے سکتے، ان کے مرضی کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ بلوچستان میں جائیں تو جو بلوچ رہنما یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے وسائل پر ہمارا حق ہونا چاہیے، میں بغاوت کی بات نہیں کر رہا کہ ملک توڑو یہ کرو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل پر ہمارا حق ہونا چاہیے، کون سی بری بات ہے؟ اگر سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ گیس سندھ سے نکلتی ہے اور وہ سندھ میں استعمال ہونی چاہیے تو اس پر کون سی بری بات ہے؟ اگر پنجاب سے سونا نکلتا ہے پنجاب میں ڈال دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ KPK کے وسائل KPK میں استعمال ہوں تو کون سی بری بات ہے؟ لیکن ایک صوبے کی وجہ سے اور ایک طبقے کی وجہ سے پاکستان آج اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ 700 ٹریلین کا سونا ہے اور ہم 1 ارب روپے کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہم ان رہنماؤں کو جن کو پاکستان بنانے کے بعد نظر بند رکھا ان کو غدار قرار دیتے ہیں، لیکن ہم جنرلوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ ملک ہے ہمارا، اتنا کمزور ترین ملک۔ وہ خاتون بے نظیر بھٹو جس کو ایک فوجی آ کے چانٹا مارتا ہے اور ساری زندگی وہ کان کا علاج کراتے گزرتی ہے، وہ صنم بھٹو، وہ نصرت بھٹو، کون سی خواتین ہیں جن کو انہوں نے کسی زمانے میں چھوڑا ہو؟ یہ خواتین کا احترام نہ کرنے والی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آپ نام رکھ دیں اسلام کا، آپ رکھ دیں کہ ہم جو ہے حضور وسلم کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہم وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم صرف بولنے کی اجازت کی جو ہے یہ سزائیں ہیں۔ روزانہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، روزانہ ان کی لاشیں ملتی ہیں، کہتے پتہ ہی نہیں غائب ہو گیا، بھائی چلا گیا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس کنفرم انفارمیشن ہوگی۔ کوئی ایسا جرنیل آج تک پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بھی ایسا جرنیل آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جو روشن خیال ہو اور کہے کہ ہاں میرے ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنا کام کریں اور ہم ملک کو آگے بڑھانے کا کام ان سویلین پہ چھوڑیں جو اپنا الیکشن آزاد طریقے سے لڑ کے آ کے حکومت بنا کے ملک کو آگے چلائیں۔ کوئی بھی ایسا جرنیل پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور اگر آج آپ ٹرکوں پہ دیکھیں، کل تک جنرل باجوہ بہادر جرنیل تھے، جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوا اس ٹرک والے کو بھی پتا ہے کہ مجھے تصویر چینج کرنی ہے، رکشے والے کو پتا ہے کہ مجھے تصویر چینج کرنی ہے، ایک ڈاٹسن ایک ہائیلیکس جو گاڑی چلتی ہے، ایک وین چلتی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے یہ نعرہ لگانا ہے تو میرے ساتھ جو پولیس ہے، میرے ساتھ دیگر ادارے ہیں وہ رعایت کریں گے، اس لیے وہاں سلام ضرور پیچھے لکھ دیتے ہیں کہ فوج کو سلام، فلاں کو سلام، ٹیرے کو سلام۔ یہ جرنیل جیسے جیسے تبدیل ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طبیعت بھی چینج ہونا شروع ہوتی ہے، ایک چاپلوسی، ایک خوشامندی، ہم ایک ٹولہ ہیں، ہم قوم نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ان جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان آپ کو چلانا ہے تو میرے خیال میں پھر سپریم کورٹ سے لے کر تمام جو اسمبلیز ہیں ان کو ختم کر دیں، ان پہ بلڈوزر چلا دیں اور سیدھا سیدھا معاملہ آپ لے لیں۔ اگر پاکستان خوشحال ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ووٹ کیوں ضائع ہو، ہمارا ٹائم کیوں ضائع ہو، ہمارے ایوانوں پر اربوں جو روپے ہیں وہ ایک اجلاس پہ خرچ کیوں ہوں، ہمارے ان سیاستدانوں کی عیاشیاں کیوں ہوں۔ ان سیاستدانوں کو آپ منتخب کروا کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، یہ اربوں ڈالرز بنا کے باہر پراپرٹیز خرید کے ملک کو نقصان دیتے ہیں تو جان ہی چھوٹ جائے گی نا۔ پھر ہم پھر آپ سے پوچھیں گے کہ پنڈی والے بھائیوں آپ بتاؤ کہ آگے کرنا کیا ہے؟ جب عمران خان غدار ہے تو پھر باجوہ بھی غدار ہونا چاہیے، جب بھٹو غدار ہے تو پھر ضیاء الحق بھی غدار ہونا چاہیے، جب نواز شریف غدار ہے تو پھر پرویز مشرف بھی غدار ہونا چاہیے۔ غداروں کی فہرست ایک جیسی ہونی چاہیے اگر رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اگر بلوچستان کی خاتون کے ساتھ رعایت نہیں ہے تو پھر پنجاب کی خاتون کے ساتھ بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے اندر یہ احساس محرومی ہے، بلوچستان میں یہ احساس محرومی ہے، پشتونوں میں یہ احساس محرومی ہے، یہ
یہ 4 چھوٹی سی ریاستیں ہیں، مطلب آپ کراچی سے صبح میں نکلو، دوسرے دن آپ جا کے آخری حدود پہ پہنچ سکتے ہو۔ لیکن آج جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ 50 ریاستیں سنبھال کے بیٹھے ہیں۔ اگر نیو یارک سے ہوائی تک جائیں تو آپ کو 14 گھنٹے کی فلائٹ لینی پڑتی ہے۔ اگر نیو یارک سے آپ جو ہے الاسکا تک جائیں تو آپ کو 9-12 گھنٹے کی فلائٹ لینی پڑتی ہے۔ یہ ملک تو ان تمام ریاستوں کو لے کے چل رہا ہے، کہیں بغاوت نہیں ہے، کہیں کوئی نعرہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ ہر ریاست کو اتنا اختیار ہے کہ ایک ملک کی طور پہ یہ چل رہے ہیں۔ اگر ٹیکسس سے کوئی معدنیات نکلتی ہے تو صرف ٹیکسس ہی استعمال کرتا ہے، اور اس کو ان کا اپنا حق ہے اس پہ، وہ جس کو چاہیں دیں۔ ٹیکسس اپنے قوانین بناتا ہے کہ بھئی ہماری مرضی ہے۔ فیڈریشن یہ ہوتی ہے، فیڈریشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ تمام چیزوں پر قابض رہیں اور اس کے بعد بھی ملک کے اندر افراتفری رہے۔ بارڈرز آپ کے پاس ہیں، شہروں کی چوکیاں آپ کے پاس ہیں، اور سمندر آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود اسمگلنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، اور اگر کوئی اس پر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو دوسرے دن اس کی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ کبھی عمران ریاض کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی ارشد شریف کو بھگا کے باہر ملکوں میں مارا جاتا ہے، کبھی نواب اکبر بگٹی کو غدار کہہ کے پہاڑوں میں مارا جاتا ہے۔ یہ مطلب بھیانک اسٹوری ہے۔ اب بہت کچھ ہو گیا۔ مطلب ہماری ان سے صرف اتنی درخواست ہے کہ یہ آپ خواتین کو تشدد کریں، بچوں کو جیلوں میں ڈالیں۔ آپ اپنی حیثیت دیکھیں، 8 لاکھ لوگ ہیں، فوج ہے، جوان ہیں اس میں۔ یہ پوری فوج خراب نہیں ہے، پورے ادارے خراب نہیں ہیں، لیکن ان کی پالیسی بنانے والے چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری اس ملک پہ رہے، اور جن جن لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کھیل کے اقتدار حاصل کیا ان کی ذلت آپ خود دیکھیں۔ ان کو اب سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو آپ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ پاکستان کیا صرف ڈی ایچ ہے کیا؟ پاکستان صرف کیا جی ایچ کیو ہے کیا؟ پاکستان صرف کوئی کاکول اکیڈمی ہے کیا؟ پاکستان تو گوادر بھی ہے، تربت بھی ہے، مکران بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں تو گوادر کو بھی بجلی ایران سے ملتی ہے۔ آپ نے کون سی بجلی دی ہے؟ آپ نے کون سی سہولت دی ہے؟ آپ نے کون سے ملک کو 4 چاند لگائے ہیں؟ آپ ہر ادارے میں ایک فوجی بٹھا رہے ہیں۔ چاند پہ مشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی چاند پہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے نا، وہ بھی ایک فوجی، پیمرا میں فوجی۔ مطلب اس ملک کو چلانے والے ایک بلوچستان سے ایک پپٹ کو لے کے آگے نگران وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، کہتے بھائی یہ نگران وزیر اعظم ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں یہ مشورہ دینے والے، میں بھی غدار ہوں، مطلب میں کبھی بھی نہیں بولا ہوں، آج تک میں نہیں بولا ہوں، لیکن ان بچیوں کے اوپر جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے مجھے مجبوراً یہ بولنا پڑا ہے کہ یار یہ ملک واقعی ہمارے لیے نہیں ہے، سویلین کے لیے نہیں ہے۔ اتنے کمزور اپنے آپ کو دنیا میں محسوس کروا رہے ہو کہ ہم باہر آ کے فخر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں یا ہم پاکستانی ہیں۔ بچیوں کو نہیں بخش رہے ہو۔ وہ یہ کہتی ہیں بھائی ہمارے لاپتہ افراد گم کرو، بیٹھنے دو، کیا کریں گی؟ 10 دن بیٹھیں گی، 50 دن بیٹھیں گی، کہیں نہ کہیں ہو جائے گا۔ کوئی جج اگر ان سے اختلاف رکھتا ہے تو جج بھی اپنی کرسی پہ نہیں رہتا۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان جیل میں عمران خان کا کبھی مطلب کہ حامی نہیں ہوں، نہ ووٹر ہوں، لیکن بھائی کیوں ایک وزیر اعظم رہنے والے کو، جس کو آپ سلوٹ مارا کرتے تھے، جس کو آپ پروٹوکول دیتے تھے، جس کو اپنے جہازوں میں بٹھا کے دنیا کا سیر کرواتے تھے، اس شخص کو آپ پابند سلاسل صرف اس لیے کرتے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، چاہے آپ کی بات مان کے وہ اقتدار میں آیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس ایک 22 گریڈ کا افسر باجوہ صاحب گھومتا پھر رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کو بھی اندر کریں، جنرل فیض حمید کو بھی اندر کریں۔ یہ نہیں کریں گے کیونکہ دنیا کی کمزور ترین اور سب سے خود کو غیر محفوظ سمجھنے والی ریاست بنتی جا رہی ہے پاکستان۔ ان سے کوئی نہ پوچھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کو گالی دو، اس کو گالی دو، اس کو ٹرینڈ چلاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں یقیناً خیر خواہ بن کے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں تمام حکمرانوں کو، بشمول کمزور وزیر اعظم کو، کہ بلوچستان کے ایک بندے کے سامنے جہاں چیف جسٹس بلوچستان سے کہتا ہے میں تعلق رکھتا ہوں، ان کے شہر کے اندر خواتین پرامن جدوجہد کرنے آئی ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ
ان کی یہ عزت افزائی کر رہے ہو، یہ ان کی توہین کر رہے ہو. یہ افسوسناک عمل ہے جو پاکستان کو مزید کمزور کرے گا اور اس سے مزید جو ہے نا دوسروں کو فائدہ ملے گا. آج انڈیا کی میڈیا دیکھیں، وہ بھی یہی کر رہی ہے جس طرح سے ہمارا پاکستان کا میڈیا کشمیر پہ کرتا ہے. ہیڈ لائنیں چل رہی ہیں، جگ ہسائی تو وہاں ہو رہی ہے. ان بلوچ خواتین جب وہ تربت گوادر سے نکلی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. جب یہ پنجاب میں ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے تو دنیا کو پتہ چلا ہے کہ یہ ماہ رنگ بلوچ بھی کوئی لیڈر ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے ایک خاموش تحریک کو ایسی جان دے دی ہے کہ آج انڈیا کا میڈیا پورا اسی پہ کھیل رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ریاست خود ایسی تحریکوں کو مضبوط کر رہی ہے جن تحریکوں کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. آج سیدھی بات ہے کہ یہ اگر عمل جاری رہے گا، جس طرح سے سیاستدانوں کو ننگا کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، صحافیوں کو گم کیا جا رہا ہے اور ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بچوں اور خواتین پر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے عثمان ڈار کی والدہ کا کوئی بیان آیا ہے، اس سے نفرت پھیلے گی. میں تمام جرنیل صاحبان کو ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کو واقعی پاکستان سے پیار ہے تو بس آپ اپنی محبت کو سینے میں دبا کے تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں، یا پھر سامنے آ کے کہیں کہ اس کو ہمیں چلانا ہے. پھر ہر برے اور اچھے کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم پھر زرداری کو کیوں گالیاں دیں، پھر نواز شریف کے خلاف کیوں بات کریں، پھر عمران خان کے خلاف کیوں بات کریں؟ پھر ہم آپ سے پوچھیں. آج اگر ہم باہر ملکوں میں در بدر ہیں تو آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے ہیں، جو پالیسیز اپنے ٹیکس پیئر کو نہ پاکستان میں تحفظ دیتی ہیں، نہ اپنے ملک میں ان کو عزت دیتی ہیں، نہ اپنے ملک میں ان کو روزگار دیتی ہیں، نہ ان کے ملک کے اندر ان کو کوئی سکون سے جینے دیا جاتا ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی انسان مارا جاتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں بہترین ذہانت رکھنے والے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. آج پاکستان کے اندر صرف یہ ہے کہ پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے. اس میں قوم کو اٹکایا ہوا ہے. کیوں؟ کہ یہ خائف ہیں حکمران کہ اگر ان کو بنیادی سہولیات مل گئیں تو یہ اور بڑا مانگیں گے، اس لیے ان کو اسی طرح سے رکھو. آپ سڑک کے ٹول ٹیکس سے لے کر، بارڈروں کی سیکیورٹی سے لے کر، بڑے بڑے ٹھیکوں سے لے کے جس بات میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون ہے. تو اس طرح سے جو خیر خواہ ملک کے حاکم ہیں، جو ملک کے وفادار دوست ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں. یہ جرنیل کوئی باہر سے نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے ہمارے بھائی ہیں. لیکن میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی پالیسیوں پہ تو نظر رکھیں، کوئی ماں بہن بیٹی کا تو خیال رکھیں. یہ تو اسلام میں بھی ہے نا. یہ تو ہم وہ ملک تو نہیں ہیں جہاں ہمارے پاس خواتین کی کوئی قدر نہ ہو یا ہم ان کے اقدار کا خیال نہ رکھیں. ہم اپنے ملک کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ ساری ٹک ٹاکریں آئی ہوئی ہیں احتجاج کر رہی ہیں. ٹک ٹاکرز کو آپ عزت دیتے ہیں، ماڈلز کو آپ عزت دیتے ہیں، اور بلوچستان کی ایک بچی کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ فلاں ہے، یہ سندھ کا بچہ، یہ ٹھیک ہے، آپ گلے لگائے نا. پریس کانفرنس کرنے والے آپ کے بھائی ہیں، ان کے سارے گناہ اور ثواب جو ہے وہ صاف ہو جاتے. تو کم سے کم جو لوگ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی تو اپنا بھائی مان کے دیکھیں. کب تک یہ ٹارچر سیل چلیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ ریاست اس طرح سے مضبوط ہوتی ہے تو آپ کرتے پھر آ رہے ہیں. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک نسل ختم ہوگی، دوسری آئے گی، دوسری ختم ہوگی، تیسری آئے گی، نفرت پھیلتی جائے گی. جس خاتون کے اوپر آج آپ لاٹھی چارج کر رہے ہو، اس کی تذلیل کر رہے ہو، بے حرمتی کر رہے ہو، کل اسی خاتون کا بچہ آپ کے خلاف بات کرے گا، کیا کریں گے پھر؟ تو میرے خیال میں اس نفرت کو ختم کر کے ملک کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اس میں فراخ دلی کی ضرورت ہے. اس میں اداروں کو اپنے آئین میں جو ایک لمٹ دی گئی ہے اس لمٹ میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم سارے اس ملک کی حدود کی حفاظت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور ہم اپنے ملک کی حفاظت خود کریں گے. لیکن جب آپ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے اور بات کرنے نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کی تحریکیں جنم لیتی رہیں گی. کسی کو جیل میں ڈالے گو، کسی کو جھوٹی ایف آئی آروں میں نامزد کرو گے، کسی کو کیا کرو گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ. اور میں آج آخر میں اس پہ
اس کی مذمت کرتا ہوں اس عمل کی، اور بلوچستان کی ان لوگوں کے مطالبات جائز مطالبات ہیں، ان کو سنا جائے، اور اس کے ساتھ پھر اس طرح کی تحریکوں پر طاقت کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔